الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما तमाम किस्म की तारीफात किबरियाई और बढ़ाई अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के लिए खास है जो हम सब का खालिक व मालिक व राज़िक है आगे तलाक़ात दरूद व सलाम हो रहबर कायनात इमाम मुरसलीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस अतहर व आलम बरादरान इस्लाम बुजुर्गों दोस्तों और पर्दा नशीन माओ बहन बेटियों 8 मार्च का दिन
حقوق نسواں کے حوالے سے منایا جاتا ہے۔ دنیا کا ہر مذہب اپنے ماننے والوں کو حقوق دیتا ہے۔ اسلام نے بھی ہر ایک کو اس کا حق دیا ہے جس کا وہ اہل ہے۔ حقوق نسواں کے حوالے سے اسلام نے ہماری بڑی ہی پیاری رہنمائی فرمائی ہے، اور جو حقوق اسلام نے عورت کو دیے ہیں دنیا کے کسی مذہب نے عورت کو وہ حقوق نہیں دیے۔ عورت کی عزت، اس کی آبرو کی حفاظت کی ہے تو اسلام نے کی۔ آج کا یہ جو لبرل طبقہ ہے، جو یورپین ایجنڈے کے اوپر کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اسلام کے خلاف سراسر بکواس کرتے ہیں، جو اسلام کی اصل تعلیمات ہیں انہیں فراموش کرتے ہیں۔ عورت کو حقوق کے نام پر یہ بدبخت لوگ عورت کو بازار کی زینت بنانا چاہتے ہیں، عزت کے مقام سے اتار کر ذلت کی بستیوں کے اندر دھکیلنا چاہتے ہیں۔ جو عزت اسلام نے عورت کو دی ہے وہ دنیا کا کوئی مذہب، کوئی طبقہ بھی عورت کو نہیں دے سکتا۔ عورت کی عزت کی حفاظت اس کے اندر ہے کہ وہ اپنے آپ کو چادر اور چار دیواری کے اندر محفوظ رکھے۔ عورت کا معنی، عورت عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے ننگا پن، دوسرا اس کا معنی ہے غیر محفوظ۔ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافقین آئے اور انہوں نے آ کر یہ عذر پیش کیا، ان بیوتنا عورۃ وما ہی بعورۃ۔ انہوں نے آ کے کہا کہ ہمارے گھر جو ہیں وہ غیر محفوظ ہیں، اگر ہم آپ کے ساتھ جہاد پر جاتے ہیں تو ہمارے گھر پیچھے سے غیر محفوظ ہیں۔ اللہ نے جواب میں کہا وما ہی بعورۃ، حالانکہ ان کے گھر غیر محفوظ نہیں تھے، کیونکہ ان کی حفاظت اللہ رب العالمین خود فرما رہے ہیں۔ دوسرا معنی جو عورت کا ہے ننگا پن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ عورۃ، عورت ننگا پن کا نام ہے، اس کو چھپایا جائے، اس کو پردے میں رکھا جائے، اس کو محفوظ کیا جائے۔ دنیا میں جتنی قیمتی چیز ہوگی اس کی اتنی زیادہ حفاظت ہوگی۔ مٹی ہے، باہر پڑی ہے، کوئی اس کی کیئر نہیں کرتا، جتنی قیمتی ہے اتنی اس کی کیئر لوگ کر لیتے ہیں۔ لوہا مٹی سے قیمتی ہے، لوگ اس کو گھروں میں رکھتے ہیں۔ آپ سڑک پہ نکلیں، اگر کسی نے سڑک پہ لوہا وغیرہ رکھا ہوا ہے تو اس نے اس کو تالا لگایا ہوا ہے۔ لوہے سے قیمتی سونا چاندی ہیرے جواہرات لوگ اسے گھر میں چھپا کے رکھتے ہیں، لوگ انہیں بینک لاکر کے اندر رکھتے ہیں تاکہ ہمارا سونا، ہمارا مال، ہیرے جواہرات، ہمارے زیورات محفوظ رہیں، انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف ہیں، عورت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کی بہترین متاع قرار دیا۔ فرمایا دنیا کلھا متاع، دنیا ساری کی ساری فائدے کی چیز ہے۔ وخیر متاعها المرأة الصالحہ، اور اس دنیا کا سب سے بہترین فائدہ اور سب سے فائدہ مند جو چیز ہے وہ نیک صالحہ عورت ہے۔ تو کیا ہم اپنی عورتوں کو بازاروں کی زینت بنا کر انہیں محفوظ کرتے ہیں؟ کیا ہم ان کو آزادی کے نام پہ بے حیائی کا مظاہرہ کرنے پر کیا اس کو حقوق کا نام دیتے ہیں؟ تو یہ سراسر غلط ہے۔ ان کی عزت، ان کی آبرو کی حفاظت تب ہوگی جب ہم ان کو اور یہ اپنے آپ کو گھروں کے اندر محفوظ رکھیں گے اور اپنے آپ کو چادر چاردیواری کے اندر محفوظ کرے گی۔ ان کی عزت، ان کی آبرو اور ان کا جو حسب و نسب ہے، ان کا جو مقام و مرتبہ ہے، وہ سارے کا سارا محفوظ رہے گا۔ اور جب ہم ان کو چادر چاردیواری سے باہر نکالیں گے تو پھر زینب کا کیس سامنے آئے گا، پھر موٹر وے جیسے واقعات ہمارے سامنے آئیں گے، پھر اغوا کے واقعات ہمارے سامنے آئیں گے، پھر زنا بالجبر کے کیس ہمارے سامنے آئیں گے، کیونکہ ہم نے ان کو چادر چاردیواری سے باہر نکال دیا۔ اور جب اس چیز کو ہم باہر نکالیں گے، اس قیمتی چیز کو ہم بے وقت اور بے معنی کریں گے، تو پھر وہ کہتے ہیں کتے کے آگے گوشت پھینکو تو وہ اس کو چھوڑے گا نہیں۔ آپ کے پاس گھی رکھو گے تو وہ پگھلے گا ہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ جائے، کیونکہ تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہو۔ جب ہم ان کو گھروں سے نکال کر بازاروں میں لائیں گے تو پھر یہ واقعات ہوتے رہیں گے، پھر گھر سے لڑکیاں دوڑے گی، پھر یہ بازار حسن قائم ہوں گے، کیونکہ ہم نے ان قیمتی اور جواہرات جیسی نایاب چیزوں کو ہم نے کھلا چھوڑ دیا اور ہم نے اس کی حفاظت نہیں کی۔ اللہ کے لیے، اپنی عزتوں کی حفاظت کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے فرامین کے اوپر عمل کریں۔ آپ اپنی عورتوں کو اور عورتیں خود اپنے آپ کو شریعت کے تابع کر لیں تو ان کی عزت محفوظ رہے گی۔ ان کی عزت محفوظ اللہ نے کی ہے۔ یہ عورت کا مقام ہے، یہ عظمت ہے، یہ شان ہے کہ حوا کی بیٹی کی عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین نے پردے کے احکامات کو نازل فرمایا اور اسے حیا کی چال چلنے کا حکم دیا۔ قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے عورتوں، اے نبی کی بیویوں اور تمام مومنوں کی ماں اور تمام مومنوں کی بیٹیوں، بیویوں، بہوؤں، تمہیں یہ رب کا پیغام ہے کہ تم اپنے آپ کو اپنے گھروں کے اندر روکے رکھو۔ امام صادق رحمۃ اللہ علیہ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ فرمایا جب وہ یہ آیہ مبارکہ پڑھا کرتی، اس قدر زار و قطار روتی اور ساتھ میں جنگ جمل کا واقعہ یاد کرتی اور کہا کرتی رب نے ہمیں گھروں میں رہنے کا حکم دیا اور ہم جنگوں میں شریک ہیں، اس لیے ہم قیدی بن گئے، اسی لیے ہمیں تن اور تشنیع ہم پہ کیا گیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، ہماری عورتوں کی طرح نہیں کہ شطر بے محاذ پھر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، پردے میں ہیں،
صحابہ نے آپ کے ہودج کو اٹھایا، اونٹ پہ رکھا، چل دے۔ مدینہ پہنچے تو پتا چلا سیدہ عائشہ نہیں ہے۔ منافقین نے افواہیں پھیلا دی، الزام تراشیاں کر دی، تہمت لگا دی گئی۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ لیٹ ہو گئی۔ آج ہم کہتے ہیں وہ ہماری بیٹی پہ باتیں کرتا ہے، لڑکیاں گزر رہی ہیں، عورتیں گزر رہی ہیں، لوگ باتیں کرتے جا رہے ہیں۔ لوگ باتیں کریں گے جب غلطی ہماری اپنی ہوگی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ لیٹ ہو گئی، قافلے سے پیچھے رہ گئی، الزام لگ گیا۔ جب اس کائنات کی ماں کے اوپر الزام لگ سکتا ہے، میری اور آپ کی بہو اور بیٹی کے اوپر اور بیوی کے اوپر کیسے تہمت نہیں لگ سکتی؟ یہ حفاظت تب ہوگی جب ہم ان کو اپنے گھروں کے اندر محفوظ کریں گے، جب ہم ان کو چادر اور چاردیواری کے اندر رکھیں گے، ان کی عزت، ان کی آبرو محفوظ رہے گی۔ اللہ کے بندو، اپنی عزتوں کی حفاظت کیجیے، اور آپ یہ حفاظت اسی طریقے سے کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی عورتوں کو اللہ کے حکموں کے تابع کریں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ نے ایک حج کیا ہے اور بار بار آپ حج پہ نہیں جاتی، آپ کی دوسری بہنیں بار بار حج پر جاتی ہیں، آپ کیوں نہیں جاتی؟ تو آپ نے کہا، میں رب کے اس حکم کے مطابق وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے آپ کو اپنے گھروں میں روک لو، ایک حکم کے مطابق، رب کے ایک فرمان کے مطابق میں نے حج کر لیا ہے، فرض کی ادائیگی کر دی ہے، اور اب رب کے اس حکم کے مطابق میں اپنے آپ کو اپنے گھر میں روکے رکھوں گی۔ راوی حدیث کہتا ہے پھر ہم نے سیدہ عائشہ کا جنازہ ہی آپ کے حجرے سے نکلتا دیکھا۔ کبھی آپ اپنے حجرے سے باہر نہیں گئے، اور آج ہماری عورتیں کہتی ہیں کہ ہم تو قید ہو، ہم تو جیل میں ہیں۔ نہیں، آپ کی عزت کی حفاظت اسی کے اندر ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنے گھروں میں بند کر دیں۔ اگر کوئی ضرورت ہو، کوئی امر مجبوری کہیں جانا بھی ہے، تو آپ پردے کے اندر اپنے آپ کو اپنے گھر سے باہر نکال سکتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی کا پردہ دیکھیے، گھر کے اندر بھی پردہ ہے۔ فرماتی ہیں جب تک میرا باپ اور میرے شوہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں مدفون رہے تو میں اپنے سر سے دوپٹہ اتار دیا کرتا۔ كنت ادخل بیتی الذی فیہ ابی ورسول اللہ، فرمایا جب میں اپنے گھر میں داخل ہوتی، وہ گھر جس میں میرا شوہر اور میرا باپ دفن تھا، واضع ثوبی، تو میں اپنے کپڑوں کو یعنی اپنے سر سے دوپٹہ جو تھا وہ اتار دیا کرتی، وَأَقُولُ إِنَّمَا هُوَ زَوْجِي وَأَبِي، اور میں یہ بات کہتی تھی یہ میرا باپ ہے اور یہ میرا شوہر ہے، یعنی یہ میرے محرم ہے، مجھے ان سے کسی قسم کا کوئی پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَلَمَّا دُفِنَ مَعَهُ عُمَرُ، فرمایا جب ان کے ساتھ عمر رضی اللہ عنہ مدفون ہوئے، فَوَاللَّهِ مَا دَخَلْتُهُ إِلَّا وَأَنَا مَشْدُودَةٌ عَلَيَّ حَيَاءً مِّنْ عُمَرَ، فرمایا مجھے عمر سے اتنی حیا آتی تھی، اتنی حیا آتی تھی، اس کے باکردار ہونے کی وجہ سے میں نے اس کے دفن ہونے کے بعد اپنے گھر میں کبھی سر سے دوپٹہ نہیں اتارا۔ یہ ہے حیا۔ اور ہماری عورتیں تو سڑکوں پہ دوڑے لگاتی ہیں، مراتھن ریس میں نقل کی جاتی ہے، اور اپنی شلواروں کو اور اپنے قمیضوں کو سڑکوں پہ لٹکا کے یہ کہتی ہیں ہمیں حق چاہیے۔ یہ کون سا حق اور کس حق کا مطالبہ کر رہی ہے؟ اللہ کے بندو، آپ کی عزتوں کی حفاظت اسی کے اندر ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو، آپ اپنی بہنوں کو، آپ اپنی بیویوں کو یہ درس دیں کہ آپ کی عزت کی حفاظت اسی کے اندر ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنے گھر کے اندر محفوظ کر لیں، آپ اپنے آپ کو اپنی چادر کے اندر، پردے کے اندر محفوظ کر لیں۔ عمر غیرت
والے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے عمر غیور وانا اغیر من واللہ اغیر منا. عمر بھی غیرت والا ہے، میں عمر سے زیادہ غیرت والا ہوں، اور میرا رب ہم سب سے زیادہ غیرت والا ہے. یہ واقعہ کب آپ نے، یہ بات کب آپ نے کہی؟ جب آپ معراج سے واپس آئے تو آپ نے کہا عمر میں نے جنت میں تیرا محل دیکھا، اور اس محل میں داخل ہونے لگا تو میں نے دیکھا ایک عورت وہاں وضو کر رہی ہے، تو میں وہاں سے واپس پلٹ آیا، مجھے حیا آ گئی عمر مجھ سے. فرمایا اللہ کے رسول اغیر علیہ، کیا میں آپ پہ غیرت کھاؤں گا؟ آپ تو ہمارے محبوب ہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ تو حیا کے پیکر ہیں، آپ سے ہر کسی چیز کا پردہ. آپ نے فرمایا عمر غیور وانا اغیر من، عمر تو بھی غیرت مند ہے، میں تجھ سے زیادہ غیرت. گویا پردہ جو ہے یہ غیرت کی علامت ہے، اور جہاں پردہ نہیں ہے وہاں غیرت نہیں ہوگی. آج ہم کہتے ہیں، ہماری عورتیں کہتی ہیں ہمیں باہر نکلنے دیا جائے، ہمیں کام کرنے دیا جائے، ہمیں جاب پہ جانے دیا جائے، ہمیں شتر بے مہار چھوڑ دیا جائے. ایک صحابی ہے، غزوہ خندق ہے، خندق کھولتے ہوئے وہ تھک گیا اور کہتا ہے اللہ کے رسول میں اپنے گھر سے چکر لگا کے آتا ہوں. گھر کے دروازے پہ پہنچتا ہے، بیوی کو گھر سے باہر اس نے کھڑے ہوئے دیکھا، اس نے نیزہ اٹھایا بیوی کو مارنے کے لیے. تو بیوی کہتی ہے اللہ کے بندے رک جا، گھر میں تو پہلے دیکھ گھر میں کیا ہے. وہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک بہت بڑا اژدہا ہے جس سے ڈر کے وہ گھر سے باہر آئی ہے. ہماری عورتیں تو پوچھتی بھی نہیں، ہماری عورتوں کو تو یہ زحمت ہی نہیں ہے، وہ تو یہ سمجھتی ہے کہ ہم قید ہو گئی. نہیں، آپ کی عزت کی حفاظت کے لیے اللہ نے آپ کو آپ کے گھروں کے اندر رکھا ہے. اگر آپ اللہ کے احکامات کی پابندی نہیں کریں گے تو یہ ذلت اور رسوائی آپ کو ضرور اس کا سامنا کرنا پڑے گا. چادر کے اندر رہیں، چار دیواری کے اندر رہیں. باہر اگر نکلنا بھی ہو تو سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو محفوظ کر کے نکلے. اللہ نے اس کائنات کی ماں کو مخاطب کر کے کہا، نبی کی بیویوں کو مخاطب کر کے کہا، اللہ جل شانہ نے نبی کی بیٹیوں کو مخاطب کر کے کہا، اس کائنات کی پاک پاک ہستیوں کو مخاطب کر کے کہا. روئے زمین پر ان جیسا ایمان والا کوئی نہیں تھا، ان جیسا حیا والا کوئی نہیں تھا. اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے انہیں بھی یہ حکم دیا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی بیٹیوں، اے تمام مومنوں کی بیویوں اور عورتوں، تمہیں چاہیے کہ تم جب گھر سے باہر نکلو اپنے اوپر اوڑھنیاں اوڑھ کر نکلو. ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یضین، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تمہیں لوگ دیکھ کے کہیں یہ فلاں کی بیٹی جا رہی ہے، یہ فلاں کی بیوی جا رہی ہے. اس بات سے تمہیں تکلیف ہوگی، یہ بہتر ہے کہ تم وہ تکلیف دہ باتیں سننے سے پہلے اپنے آپ کو چادر کے اندر لپیٹ لو، اوڑھنیاں اوڑھ لو، برقعے پہن لو، تم اپنے آپ کو پردے کا پابند کر لو. سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ نساء کی عورتوں پر، انصار کی عورتوں پر رحم فرمائے. یہ آیت رات کے وقت نازل ہوئی، صبح فجر کی نماز کے اندر جب وہ آئی ہیں تو انہوں نے اپنے اوپر اوڑھنیاں اوڑھے ہوئے تھی، انہوں نے اپنے کمبلوں کو اپنی چادریں بنا لیا، اور جن کے پاس نہیں تھا انہوں نے دوسروں سے ادھار لے کر وہ چادریں اوڑھ کر صبح نماز فجر کے اندر مسجد میں تشریف لائی. یہ حکم ہے کہ جیسے ہی اللہ کا حکم آئے، اللہ کے رسول کا فرمان آئے، مومن مرد ہے یا مومن عورت ہے، اسے فوراً سر تسلیم خم ہو جانا چاہیے اور رب کے حکم کو مان کر اس کے اوپر عمل پیرا ہو جانا چاہیے. عورت کے لیے بہتر کیا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بتاؤ اے میرے صحابہ، ای شیء خیر للمرأة، وہ کون سی چیز ہے جو عورتوں کے لیے بہتر ہے؟ سیدنا علی فرماتے ہیں میں جلدی سے وہاں سے اٹھا، سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس آیا، میں نے کہا اللہ کے رسول نے یہ سوال کیا ہے عورت کے لیے کون سی چیز
بہتر ہے؟ فرمایا عورتوں کے لیے یہ بہتر ہے خیر لہن اللہ یرین الرجال ولا یرونہن، عورتوں کے لیے یہ بہتر ہے وہ کسی غیر محرم مرد کو نہ دیکھیں، اور یہ بھی ان کے لیے بہتر ہے کہ کوئی غیر محرم مرد ان کو نہ دیکھے، نہ عورتیں کسی کو دیکھیں نہ کوئی مرد ان کی طرف دیکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر یہ جواب دیا، آپ نے فرمایا تم نے یہ کس سے پوچھا؟ فرمایا میں نے آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ سے پوچھا۔ آپ نے فرمایا صدقت فإنها بضعة مني، فاطمہ نے سچ کہا کیونکہ وہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ تو عورتوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ کسی مرد کو نہ دیکھیں، اور عورتوں کے لیے یہ بھی بہتر ہے کہ کوئی غیر محرم ان کی طرف نہ دیکھے۔ یہ پردہ ہے، اور اس پردے کے ذریعے وہ اپنے آپ کو محفوظ کر سکتی ہیں، اپنے آپ کو حیادار بنا سکتی ہیں، اپنے آپ کو بغیرتی سے بچا سکتی ہیں۔ قاضی شرح کی عدالت ہے، ایک عورت اپنے بیٹے کے قتل کا کیس لے کر آئی، بوڑھی تھی، جب بات کرتی تو پردے کی وجہ سے وہ بات صحیح نہیں کر سکتی تھی۔ قاضی شرح نے کہا پردہ ہٹا کے بات کریں، ہمیں آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اس نے آگے سے کہا میرا بیٹا قتل ہوا ہے، میری حیا تو نہیں قتل کہ میں اپنے چہرے سے بھی پردہ اتاروں، ابھی تو میرا بیٹا قتل ہوا ہے، میرا بیٹا شہید ہوا ہے، اور میں اپنے چہرے سے پردہ ہٹا کے میں اپنی حیا کو تار تار کر دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ مجھے انصاف ملتا ہے تو ملے، نہیں ملتا تو نہ ملے، قیامت کے دن رب کی بارگاہ سے میں تو انصاف ضرور لے لوں، لیکن میں اپنی حیا کو تار تار نہیں کر سکتا۔ چہرے کے پردے کے بعد چال کا پردہ ہے، عورت چلے تو کیسے چلے، اس کا چلنا کیسا ہو، اس کے چلنے کے اندر بھی حیا ہونی چاہیے، یہ مومنہ عورت کی علامت ہے۔ قرآن نے کہا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے نبی کی بیویوں، مومنوں کی ماؤں، مومنوں کی عورتوں، نبی کی بیٹیوں، جب باہر نکلیں تو جہلیت کی چال نہ چلیں۔ جہلیت کی چال کیا ہے؟ ان کے ہاتھوں میں پہننے والی چوڑیوں کی آواز کسی غیر محرم کے کان تک نہ پہنچے، اس کے پاؤں میں پہننے والی پازیب کسی غیر محرم کے کان میں نہ پڑے، اس کے پاؤں میں پہننے والا جوتا، اس جوتے کی آواز کسی غیر محرم کے کان میں نہ پڑے، اور اس کے جسم سے کوئی خوشبو کسی غیر محرم تک نہ پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرات استعطرت، کوئی بھی عورت جب معطر ہو کر اپنے گھر سے نکلتی ہے فمرت علی قوم لیجدوا من ریحها، اور جب وہ کسی قوم کے پاس سے گزرتی ہے اور وہ قوم کے لوگ، وہاں بیٹھنے والے لوگ اس کی خوشبو کو محسوس کر لیں، فرمایا فَهِيَ زَانِيَةٌ، یہ عورت زانیہ ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے 3 بار کہا کہ یہ زانیہ عورت ہے، زانیہ عورت ہے، چاہے وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے ہی کیوں نہ آنے والی۔ آپ نے کہا جب واپس جائے تو اپنے گھر میں جا کر وہ غسل کرے جیسے غسل جنابت کیا جائے، یہ چال کا پردہ ہے۔ اور جب ہم اپنے روزانوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے شرم کے سر ہمارے جھک جاتے ہیں، نہ سروں پہ دوپٹے ہیں نہ گلوں میں دوپٹے ہیں، لباس ہے تو بغیرتی کا لباس پہنا ہوا ہے۔ یہ ان کا بھی قصور نہیں، ہم مردوں کا بھی قصور ہے کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کیا کی ہے، ہم نے اپنی اولاد کو لے کے کیا کیا ہے، ہم نے اپنے بیویوں کو، ہم نے اپنی بہوؤں کو دیا کیا ہے۔ جب ہم ان کو جیسا دیں گے ویسا ملے گا، جو دیں گے وہی رزلٹ نکلے گا، تو پھر ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ قیامت کے دن آپ سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنی بیٹی کو کیسا لباس لے کے دیا، آپ نے اپنی بیوی کو کیسا لباس لے کے دیا، آپ نے اس کی تربیت کی یا نہیں کی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جہاں ان کا قصور ہے
وہاں آپ کا بھی قصور ہے، لیکن میں مخاطب اپنی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں سے ہوں کہ وہ اپنے آپ کو شریعت کے تابع کر لیں، اسی کے اندر ان کی عزت محفوظ ہے، اسی کے اندر ان کی آبرو محفوظ ہے۔ اپنے آپ کو اپنے گھروں میں روکے رکھیں، اپنے آپ کو وہ پردے کا پابند کر لیں، چہرے کا پردہ ڈال لیں، پورے جسم کا وہ پردہ کر لیں، اور جب باہر نکلیں تو حیا کی چال چلتے ہوئے باہر نکلیں۔ امام صاحبی اپنی کتاب القبائر کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ ایک عورت تھی جو دنیا میں بے حیا لباس پہنا کرتی تھی، فوت ہو گئی تو اس کے رشتہ داروں کو خواب میں وہ عورت ملی، اور وہ اس کے رشتہ دار بیان کرتے ہیں کہ جب وہ پیشی کے لیے اللہ کے سامنے لائی جا رہی تھی تو ایک تیز ہوا چلتی ہے جس سے اس کا لباس اتر جاتا ہے، اور رب تعالیٰ کو دوسری طرف کر کے اس کو کہتے ہیں اس کو جہنم کے شمال میں اپنے آپ کو دیکھیں، آپ کے اندر وہ چیزیں پائی جا رہی ہیں یا نہیں پائی جا رہی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا علی کے ساتھ اللہ کے رسول کے پاس آتی ہیں، نبی علیہ السلام انہیں جہنم کا منظر بتلاتے ہیں کہ جہنم میں میں نے یہ دیکھا، اور یہ سارا معاملہ عورتوں کا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے ایک عورت کو دیکھا جسے اس کے بالوں کے ساتھ باندھا گیا ہے اور اس کے دماغ کے نیچے آگ جلائی جا رہی ہے اور اس کا دماغ ہڈیاں کی طرح کھول رہا ہے۔ میں نے پوچھا، فاطمہ الزہرا کہتی ہیں یہ کون سی عورت ہے؟ آپ نے فرمایا یہ عورت ننگے سر رہا کرتی تھی اور اپنے بالوں کو ننگا رکھا کرتی تھی۔ ننگے سر رہنے والی کا یہ سزا ہے۔ دوسری عورت کے بارے میں آپ نے فرمایا میں نے دیکھا ایک عورت کو اس کی زبان سے لٹکایا گیا ہے اور اس کے حلق کے اندر گرم پانی ڈالا جا رہا ہے۔ فاطمہ الزہرا کہتی ہیں اے میرے محبوب، اے میرے والد محترم، یہ کون سی عورت ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ وہ عورت ہے جو اپنی زبان سے اپنے شوہر کو اذا دیا کرتی ہے۔ ایک عورت کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اس کے پاؤں اس کی چھاتی کے ساتھ اور اس کے ہاتھ اس کی پیشانی کے ساتھ باندھ دیے گئے ہیں، جوڑ دیا گیا ہے۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کون سی عورت ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ شادی شدہ عورت اپنے خاوند کے علاوہ غیر محرم لوگوں سے اپنے تعلقات کو استوار کرتی تھی، اس وجہ سے اسے یہ سزا دی جائے گی۔ فرمایا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو میں نے دیکھا جس کا سر سور کا ہے اور اس کا جو بدن ہے باقی حصہ جو ہے سر اور چہرے کے علاوہ وہ گدھے کا ہے۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کون سی عورت ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ عورت ایام ماہواری کے بعد غسل نہیں کیا کرتی تھی اور نماز کا مذاق اڑایا کرتی تھی۔ فرمایا ایک عورت کو میں نے دیکھا جس کی شکل کتے کی ہے اور اس کے منہ میں آگ داخل کی جاتی ہے، دوبر کے راستے باہر نکالی جاتی ہے، فرشتے اس کو آگ کے ہتھوڑوں سے اس کو مارتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ نے کہا اللہ کے رسول یہ کون ہے؟ فرمایا یہ حسد کرنے والی اور احسان کر کے جتلانے والی عورت ہے۔ ہر مومن مسلمان مومنہ مسلمان عورت کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ وہ اس حدیث کی روح سے کہاں کھڑی ہے، کن لوگوں کے اندر اس کا شمار ہو رہا ہے۔ اپنے آپ کو حیادار بنائیں جس طرح نبی شعیب کی بیٹیاں تھیں۔ سیدنا شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے کہا جاؤ موسیٰ کو بلا کے لاؤ، جس بندے نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے اس کو لاؤ تاکہ ہم اس کو اس کی اجرت دیں۔ جب وہ آئی تو اللہ رب العالمین نے اس کی حیا کو قرآن بنا دیا، اس کی چال کو قرآن بنا دیا۔ فرمایا فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، ان دونوں بہنوں میں سے ایک بہن آئی اور وہ حیا کی چال چلتے ہوئے آئی۔
اس طرح کی مومنہ عورت ہونی چاہیے کہ وہ چلے تو اس کی چال کے اندر حیا ہونی چاہیے. وہ اپنے گھر سے نکلی ہے تو سر سے لے کر پاؤں تک پردے کے اندر بند ہونی چاہیے. اور جب گھر کے اندر ہے تو پھر بھی وہ اپنے سروں سے دوپٹے نہ اتارے. باہر نکلتی ہے تو پھر نہ اتارے. اپنے آپ کو پردے کا پابند کر لیں. چادر چار دیواری کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو چہرے کے پردے کے اندر پابند کریں. چال کا پردہ اختیار کریں. آواز کا پردہ بھی ہے. ہر مومنہ عورت کو اللہ رب العالمین کا یہ پیغام یاد رکھنا چاہیے. فلا تخزان بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلنا قولا معروفا. جب کسی غیر محرم مرد سے بات کرنا ہو تو سخت لہجے کے اندر کریں, نرم لہجے سے نہ کریں. اور جب بات کریں تو اچھی بات کریں, اچھے طریقے سے کریں, لیکن لہجہ سخت ہونا چاہیے. وجہ کیا ہے؟ یہ حکم سب سے پہلے اس کائنات کے تمام ایمان والوں کی ماں کو حکم تھا. فرمایا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. کہیں یہ نہ ہو کہ جو عشق کے روگی ہیں, جو یہ محبت کے دلدیدہ ہیں, گناہوں کے دلدیدہ ہیں, ان کے دلوں کے اندر یہ مرض پھوٹ پڑے. عورت نرمی سے بات کرے, عورت کی آواز ان کے کانوں میں پڑے اور یہ اس کے پیچھے بڑھ جائے. فرمایا ایسا نہ کریں. ایمان والی عورتوں کی عزت کی حفاظت اسی کے اندر ہے کہ وہ لہجہ سخت رکھیں, لیکن الفاظ اچھے ہونے چاہیے. گفتگو کریں تو اچھے انداز میں کریں, لیکن لہجہ سخت ہو کہ کوئی مریض انسان, محبت اور عشق کا مریض انسان, وہ کسی بیماری کا شکار نہ ہو. آواز کے پردے کے ساتھ ساتھ نظر کا پردہ بھی ہے. یہ حکم رب نے مومن عورتوں کو بھی دیا ہے, مومن مردوں کو بھی دیا ہے. خالی یہ نہیں کہ عورتیں ہی سارے کام کریں, اللہ نے مردوں کو بھی یہ حکم دیا ہے اور ایمان والی عورتوں کو بھی حکم دیا. رب تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. اے میرے محبوب, ان مومنہ عورتوں کو کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم آتے ہیں, نبی صحابی ہیں, اندھے ہیں. آئے اللہ کے رسول کے بعد, آپ کی بیویاں بھی پاس بیٹھی ہوئی تھی. جب وہ اپنی حاجت پوری کرنے کے بعد جس کام کی غرض سے وہ آئے تھے وہ کام ہو گیا, واپس چلے گئے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے کہا تم لوگوں نے عبداللہ بن ام مکتوم سے پردہ کیوں نہیں کیا؟ فرمایا لگ تو وہ بندہ ہے. فرمایا کہ تم تو اندھیاں نہیں تھی, تمہیں تو نظر آتا ہے, تم لوگوں نے پردہ کیوں نہیں کیا؟ آنکھوں کا پردہ ہے, نظر کا پردہ ہے. ہر مومنہ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی نظر کو جھکا کے رکھے. الحیاء من الایمان, حیا ایمان میں سے ہے. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. جب حیا آنکھوں سے نکل جائے, جب حیا دل سے نکل جائے تو پھر یاد رکھ لیجئے اللہ کے رسول نے فرمایا جو چاہو کرو, تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جہاں سے حیا اٹھ جاتا ہے وہاں سے ایمان بھی اٹھ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ کے سامنے ذکر کیا گیا فذکر عنده الحیا فقالوا یا رسول اللہ الحیاء من الدین. آپ کے سامنے یہ بات کہی گئی کہ اللہ کے رسول کیا حیا جو ہے یہ دین میں سے ہے؟ آپ نے فرمایا بل هو الدین, یہ دین کا حصہ نہیں بلکہ پورے کا پورا دین ہی حیا کا نام ہے. اور ایک حدیث میں آپ نے کہا ان الحیا والایمان قرناء, حیا اور ایمان دونوں لازم الملزوم ہیں. فاذا رفع احدهما رفع الاخر, جب ان میں سے ایک اٹھ جاتا ہے دوسرا خود بخود چلا جاتا ہے. ایمان گیا, حیا گئی, اور اگر حیا گیا تو ایمان گیا. مصر کے اندر ایک مؤذن تھا, بڑا مشہور واقعہ ہے. وہ اذان دینے کے لیے مسجد کے مینار پہ چڑھتا ہے. اس وقت یہ لاؤڈ سپیکر کا دور نہیں تھا. مسجد کے مینار پہ چڑھا اذان دینے کے لیے, ساتھ والے گھر میں جھانکتا ہے, نظر پڑ گئی اور دیکھتا ہے ایک بہت زیادہ خوبصورت لڑکی ہے. وہ اذان دیے بغیر نیچے آیا, سیدھا ان کے گھر چلا گیا, کہا میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اس عورت نے کہا ہم عیسائی ہیں, تو مسلمان ہے, ہمارا تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا, میرے گھر والے نہیں مانیں گے.
اس نے کہا پھر کیا کرنا پڑے گا؟ کہا تجھے اسلام چھوڑنا پڑے گا، عیسائی ہو جو، میں شادی کر دوں۔ اس نے اسلام چھوڑ کے عیسائیت کو قبول کیا، شادی ہوئی، پہلی رات ہے، بیوی کہتی ہے چھت سے وہ چیز لے کے آؤ، کسی چیز کا اس نے اس کو کہا، وہ لینے کے لیے چھت پہ چڑھا، جب واپس آنے لگا سیڑھی سے پاؤں پھسلتا ہے، نیچے گرتا ہے اور وہیں پہ مر جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے سچ کہا تھا، حیا اور ایمان ایک ہی جگہ پہ ہے، جہاں سے ایک اٹھ گیا دوسری چیز خود بخود اٹھ جائے گی۔ یہ حیا اور ایمان دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ آج یورپ میں کسی کو یہ نہیں پتا میرا باپ کون، ان کے پاس ایمان نہیں ہے، جب ایمان نہیں تو حیا بھی نہیں ہے، اور جہاں حیا ہے وہاں ایمان بھی ہے، یہ دونوں لازم اور ملزوم چیزیں ہیں۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن کی طرف حملہ کرنے کے لیے گئے، جاسوسوں نے بتایا کہ عیسائیوں نے اپنی عورتوں کو نیم برہنہ لباس پہنا کر گلیوں اور چراہوں میں کھڑا کر دیا ہے، سڑکوں کے کنارے میں کھڑا کر دیا ہے کہ جب مسلمان لشکر یہاں سے گزرے وہ تھکے ہوئے ان عورتوں کو دیکھیں اور ان پر ٹوٹ پڑے، اور پھر بعد میں ہم ان کا کڑا کما کر دیں گے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے خط امیر المومنین عمر بن خطاب کو لکھا، آپ نے جواب میں کچھ نہیں لکھا، صرف ایک آیت لکھی کہ اے سعد میں تجھے ایک حکم دیتا ہوں، یہ آیت تمام اہل ایمان لشکر اسلام کے سامنے پڑھنی چاہیے۔ وہ آیت کیا تھی؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، انہیں کہیے تمہارا رب تم کو یہ حکم دے رہا ہے، اپنی نظروں کو جھکا لو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ مسلمان لشکر جب مدائن میں داخل ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے تو کسی عورت کی طرف دیکھا بھی نہیں، اور خود بخود انہوں نے فلسطین کی چابیاں اور فلسطین مسلمانوں کے ہاتھوں میں دے دیا۔ یہ حیا ہے، جب حیا ہوگی، جب آنکھوں کے اندر حیا ہوگی تو پھر اللہ رب العالمین اتنے بڑی فضائل اور اللہ اتنے بڑے مقامات سے نواز دیتا ہے کہ بغیر لڑائی کیے بڑے بڑے ملک اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا کر دیتا ہے۔ جس چیز کے اندر حیا ہوتی ہے وہ چیز خوبصورت ہوتی ہے، اور جس چیز سے حیا ختم ہو جاتی ہے وہ چیز بے صورت ہو جاتی ہے۔ یہ کہنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ نے فرمایا ما کان الفحش فی شیء الا شانہ، جب کسی چیز کے اندر حیا آ جاتی ہے اللہ اس چیز کو مزین کر دیتے ہیں۔ وما کان الحیاء فی شیء وما کان الفحش فی شیء الا شانہ، اور جس چیز کے اندر بے حیائی آ جاتی ہے، فحاشی آ جاتی ہے، اللہ اس کو بے نور کر دیتا ہے، اس کی خوبصورتی کو ختم کر دیتا ہے، اور جس چیز کے اندر حیا ہوتی ہے اللہ اس کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ آپ کے پاس پردہ ہے، آپ کے پاس حیا ہے تو آپ عقل مند ہیں۔ اگر آپ کے پاس پردہ نہیں، حیا نہیں، تو یاد رکھیں آپ اس کائنات کے بے وقوف ترین انسان ہیں، آپ جانوروں کی طرح ہیں، بے عقل ہیں۔ جانوروں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے جنسی تسکین جو حاصل کرتے ہیں سرعام کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے یہاں مجھے کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، لیکن انسان کو اللہ نے عقل و شعور دیا ہے تو وہ اپنی جنسی تسکین کے لیے اپنے آپ کو پردے میں رکھتا ہے۔ تو گویا پردہ عقل کی علامت ہے، اور بے پردگی، بے حیائی جو ہے یہ بے عقلی کی علامت ہے۔ پردہ کیجیے، اور ایمان والی عورتوں کو چاہیے کہ وہ سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو محفوظ کر لیں۔ ایک بیٹی اپنے باپ سے کہتی ہے اے میرے والد محترم، جہنم کی آگ کہاں کہاں انسان کو پہنچے گی؟ فرمایا میری بیٹی، جہنم کی آگ جسم کے اس حصے کو پہنچے گی جس حصے پہ پردہ نہ ہوگا، جس حصے کو تو ننگا کر سکتی ہے، جس حصے کو تو ننگا کرے گی وہ حصہ تیرا جہنم کے اندر ہے۔ تو پردہ کر، اپنے آپ کو محفوظ کر، سر سے لے کر پاؤں تک آپ کی کوئی چیز نظر نہیں آنی چاہیے۔ عورت نماز پڑھے، رب کے سامنے کھڑی ہو، اللہ نے کہا، اللہ کے حبیب نے کہا وہ اپنے پاؤں کے اوپر والے حصہ بھی اس کا ننگا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی غیر محرم اس کو دیکھتا ہے تو وہ چہرے کا پردہ بھی کرے گی، اور سر کے ننگے سر وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، ننگا سر ہوگا تو اس کی نماز
नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं है। ये पर्दे के अहकामात हैं जो हमें हया का दर्स देते हैं। तमाम ईमान वालों को भी चाहिए कि वो अपनी औरतों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को पर्दे का हुक्म दें और उनको घर में रहने का कहें। जब तक वो घर के अंदर हैं उनकी इज्जत महफूज है, जब तक वो पर्दे के अंदर हैं उनकी इज्जत महफूज है। जब वो चेहरे का पर्दा करेंगी इज्जतें महफूज हैं, चाल का पर्दा करेंगी इज्जतें महफूज हैं। जब तक वो आवाज का पर्दा करेंगी तब तक उनकी इज्जतें महफूज हैं। और अगर शरीयत के इन अहकामात से बालातर होकर वो बाहर निकली तो फिर दरिंदे, फिर भेड़िए इनके जिस्मों को नोचेंगे। और आए दिन जो वाक़यात होते हैं ये रुकेंगे नहीं बल्कि बढ़ेंगे। अल्लाह हमें शरीयत इस्लाम के ताबे रहकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।